قربانی کا جانور بیمار ہو جائے تو کیا کریں؟ کیا اس کو بیچ کر دوسرا لیں یا غریب کو دے کر دوسرا لے لیں؟ خود حلال کر کے کھا لیں؟ کیا اس کی جگہ دوسرا جانور لینا ضروری ہے؟ دیکھیں بیماری کس قسم کی ہے؟ اگر تو بیماری ایسی ہے کہ اس سے ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اس عیب کی وجہ سے اب قربانی اس کی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس سلسلے میں مسئلے کو سمجھ لیں۔ اگر وہ قربانی کا جانور لینے والا غریب آدمی ہے، یعنی اس پر قربانی فرض ہی نہیں تھی، اس نے شوقیہ طور پر اس نے کہا کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرعی اعتبار سے اس پر قربانی فرض نہیں تھی، تو پھر ایسے غریب آدمی کے پاس جب یہ جانور آیا ہے تو اگرچہ وہ بیمار ہو گیا، لیکن اس غریب آدمی پر یہ لازم ہے کہ اس جانور کو ذبح کرے، اسی جانور کی قربانی کرے، اسی کو ذبح کرے، اور کوئی اور جانور لینا اس کے لیے جائز، کوئی اور جانور لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مالدار آدمی تھا جس نے یہ جانور خریدا تھا، مالدار سے مراد یہ کہ صاحب نصاب، صاحب استطاعت، اگر کوئی صاحب نصاب، صاحب استطاعت آدمی تھا جس نے یہ جانور خریدا تھا، تو پھر اس کے لیے شرعاً یہ ضروری ہے کہ وہ اس جانور کے بدلے میں دوسرا جانور، بے عیب جانور جو بالکل ٹھیک ہو، بے عیب جانور خرید کر اس کی قربانی کرے، یہ شرعاً لازم ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ ایک اور بات بھی اس کے ضمن میں سمجھ لیجئے، اگر پہلے سے بیمار جانور کے بارے میں کسی کو یعنی پہلے سے معلوم تھا کہ یہ جانور بیمار ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو مالدار آدمی ہوگا، صاحب استطاعت، اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جانور کو یا تو بیچے یا اس کو صدقہ کرے یا خود ذبح کر کے کھا لے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عیب والا ہے اور یہ آدمی مالدار ہے تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ دوسرا بے عیب جانور خریدے، اور اگر کوئی غریب آدمی تھا اس نے یہ جانور خریدا اور یہ بیمار جانور ہے تو اسی کو صدقہ کرنا لازم ہے، دوسرا کوئی جانور خریدنا درست نہیں ہو، کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسرا جانور خریدے۔ میاں والی سے عبداللہ صاحب نے پوچھا کیا دربار پہ بٹنے والی چیز کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، عام طور پر جو مزارات پر کھانے ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کھانا کس قسم کا ہے۔ اگر تو وہ غیر اللہ کے نام پر ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا گیا، یا غیر اللہ کے نام پر وہ کھانا، وہ دیگ، وہ چیز بانٹی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تو کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نام پر نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ درست ہے اور وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ وہاں پر چیز کو بانٹ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، اس چیز کے کھانے کے اندر شرعاً گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اس میں کسی قسم کی بدعت یا کسی خرافات، واہیات، حرکت یا کسی شرکیہ فعل کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدہ بھی اس آدمی کا درست ہے جو آدمی یہ دیگ وہاں پر پہنچا رہا ہے، اور کوئی اس کے اندر ناجائز بات بھی نہیں ہے، غیر اللہ کے نام پر بھی نہیں ہے، اللہ کے نام پر وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے۔ البتہ اس کو یہ ضرور کہا جائے گا، مشورہ دیا جائے گا کہ اس کے لیے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی خاص مزار پر ہی جا کر کے وہ یہ جانور ذبح کرے، یا کسی خاص مزار پر ہی جا کر اس چیز کو بانٹے، یا کسی خاص مزار پر ہی جا کر کے یہ دیگ تقسیم کرے، وہ تو کہیں پر بھی کر سکتا ہے، یہ اس کو ضرور سمجھایا جائے گا۔